السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اس مجلس اور محفل میں آج قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں 5 انمول باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے جو بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی نایاب باتیں ہیں۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں سے ایک عظیم اور بڑے بزرگ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو پائے کے بزرگ تھے، یہ ان کے شیخ ہیں، اور ہزارہ علماء کرام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مریدین میں ہے۔ چاہے جامع رشیدیہ ہو جو گنگوں میں ہے، یا دارالعلوم دیوبند ہو، ان کے جو ذمہ دار تھے وہ خود حاجی امداد اللہ مہاجر کی سرپرستی میں کام کیا کرتے تھے اور ان کی تربیت میں رہا کرتے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ایک پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنا ایک معمول بنایا تھا کہ یہ 5 باتوں کو وہ دھیان میں رکھتے تھے، اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے تھے کہ یہ 5 باتیں زندگی میں آ جائے۔ اس لیے جو ان کا خاص کمرہ تھا، انہوں نے ایک چارٹ بنا کر وہاں پر اس کو لٹکا دیا تھا کہ جب بھی نظر پڑے تو ان 5 باتوں پر میں غور کروں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کروں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی قیمتی اور انمول باتیں ہیں، اور بزرگوں کی باتیں یہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہوا کرتی ہے، بلکہ وہ قرآن مجید اور احادیث کے نچوڑ کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صرف بزرگوں ہی کی بات کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی کی بات۔ بزرگوں کے اقوال ہی قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں نکلے ہوئے۔ بزرگوں کو جو اللہ نے فہم، جو فراست اور جو نور ایمانی نصیب فرمائی ہے، وہ قرآن مجید اور احادیث سے ایسی باتوں کو نکالتے ہیں اور امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ امت قرآن مجید اور احادیث کو سمجھے اور اس کی روشنی میں جو باتیں ہو وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ تو پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنی محنت کرے کہ جتنا بندہ اللہ کا محتاج ہو۔
چھوٹا سی جملہ ہے لیکن بہت ہی قیمتی اور انمول بات ہے کہ اللہ کو اتنا راضی کرنا ہے، اتنا خوش کرنا ہے جتنا کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی محتاجگی کا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں، ہم اللہ کے کتنے ضرورت مند ہیں، ذرا اندازہ لگائے۔ آپ محاسبہ کریں گے اور اپنی زندگی کے زمانوں پر، ادوار پر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں۔ ہم چلنے میں، قدم کے آگے بڑھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم آنکھ سے دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم زبان سے چکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ بندہ اگر خود اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو اللہ نے جو نعمتیں اس کو عنایت کی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں کہ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جسم کے اندر جو اعضاء دیے ہیں وہ اللہ کی بہت قیمتی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے، اور اگر ایک بھی نعمت چھن جائے تو ہم اس کے واپس لانے سے قاصر اور عاجز ہے کہ دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل کر اور سارے ہونہار مل کر بھی اس چیز کو نہیں لا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی محتاجگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ ہی کی ذات بے نیاز ہے۔ تو بندہ اللہ کا کتنا محتاج ہے اس کے سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اللہ کی رضامندی کے بغیر، ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے اللہ کی رضامندی کے بغیر، ہم قدم کو اٹھا نہیں سکتے اللہ کی رضامندی کے بغیر، بلکہ اگر اللہ زبان کے اندر جو تاثیر ہے اغذا کو یعنی غذاؤں کو کے مزے کے چکھنے کی جو تاثیر اللہ نے زبان میں پیدا فرمائی ہے، اگر وہ تاثیر کو اللہ نکال لے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ کوئی بندہ کچھ بھی کھا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز کھاتا ہوں اچھی نہیں لگتی ہے، کہ اللہ نے زبان میں سے تاثیر نکال۔ ایک بخار آ جائے، ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں، ایک بخار آ جائے تو بخار میں کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، کیا کہ اللہ نے زبان کی تاثیر کو بدل دیا ہے۔ تو ہم کتنے اللہ کے محتاج ہیں ذرا اندازہ لگائیے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جتنے تم اللہ کے محتاج ہو اتنے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جاب کر رہے ہیں، کوئی سروس کر رہا ہے، وہاں پر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو باس ہے، جو ہمارا ذمہ دار ہے، جو آفیسر ہے، ہم ایسے کام کریں کہ وہ کسی بات پر انگلی نہ رکھ سکے۔ تو ہم تو اللہ کے 24 گھنٹے میں ہر پل اللہ کے محتاج ہے، تو ہمیں کتنی اللہ کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور کتنا اپنی زندگی میں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ پکڑ لے تو پھر ہم اللہ کے کتنے محتاج ہے، اور اللہ کے ذات کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ بارہا یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی بندہ اگر دنیا میں رہ رہا ہے اور دنیا میں اللہ نے جو اس کو زندگی دی ہے، یہ زندگی کا ہر پل اللہ کا محتاج ہے، اس لیے ہر پل میں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔
اور بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، خوش ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کی، فرمایا کہ یہ قوم سوال کر رہی ہے کہ آپ اگر ان سے راضی ہے تو اس رضامندی کا، اس خوشنودی کا کیسے اظہار ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے جا کر کہہ دو کہ اپنے دل کے اندر جھانکے اور اس بات کا پتہ لگائے کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہے. اگر وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی ان سے راضی ہے. آج ہم غور کریں کہ ہم اپنی حالتوں پر غور کریں کہ ہماری زبان پر کتنے شکوہ شکایتیں ہیں. کیا ہم اللہ سے راضی ہے؟ اللہ کے احکام کے پابند ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے کے پابند ہے؟ اگر ہم غور کریں گے تو ظاہر بات ہے یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہم جس حالت میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے ہم اس حال میں اللہ سے راضی نہیں ہے. اس لیے جس حال میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اس حال میں اللہ سے راضی ہو. اگر ہم مطمئن ہے کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں رہنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ اگر اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں، ذرا اندازہ لگائیں. ایک شخص تھا جو بہت ہی مالدار تھا، بہت ہی پیسے والا تھا، کہ بس حکم کرنے کی عادت تھی. اس لیے کہ جہاں مال روپیہ پیسہ آتا ہے وہاں حاکمانہ مزاج آ جاتا ہے، وہاں شاہی مزاج آ جاتا ہے کہ ہر کسی کو حکم دیا کرتا تھا. کہ نوکر بھی بے شمار تھے کہ سب نوکر کو بس اشارے پر جو بات دل میں آئی فوراً کہہ دیے، حکم صادر کر دیے. معاملہ یہ چلتا رہا یہاں تک کہ بیوی بچوں کو سب کو اسی حال میں رکھا تھا کہ جو حکم کرتے وہ ماننا پڑتا تھا. تو شاہی زندگی گزر رہی تھی، شاہی زندگی گزر رہی تھی. لیکن حال یہ ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد کے قریب میں رہتا تھا. مؤذن نے اذان دی، نئی جگہ پر گیا تھا، وہاں عالی شان مکان بنایا، مسجد کے قریب مکان تھا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس لیے کہ فرمایا گیا حدیث میں المال فتنۃ، کہ مال یہ فتنے کا، آزمائش کا ذریعہ ہے. کہ مال آئے اور آدمی اپنی حالت پر برقرار رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو مال خوب تھا لیکن مسجد سے دلچسپی نہیں تھی. ایک مرتبہ مؤذن نے اذان دی صبح کے وقت میں، تو نیند میں بھی خلل آ گیا. تو آئے مؤذن کے پاس کہ نیند میں بھی خلل آ گیا ہے اور تمہاری اذان بھی ہم کو پسند نہیں ہے، اس لیے کل سے تم اذان نہیں دینا. بات ہوئی گئی. دوسرے دن مؤذن نے ذمہ دار سے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تم اذان نہ دے، اور تم اس وقت اذان نہیں دینا، نیند میں بھی خلل ہو جاتا ہے. تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ دوسرے دن جب اذان دی اس نے تو وہ شخص آیا اور مؤذن کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. بات ہوئی گئی. معاملہ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے جو اللہ کے منادی کو کوئی تکلیف دے گا، جو مؤذن کا مقام بہت بڑا مرتبہ اس کا ہے. ہم مؤذن اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے باتھ روم صاف کرے. حالانکہ آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، مصر وغیرہ میں، تو ایک شخص بخاری شریف پڑھا رہا ہے اور دوسری مسجد میں وہ مؤذن ہے. وہ مقام ہے مؤذن کا. ہم مؤذن کو ایسا رکھتے ہیں کہ مؤذن جو ہو وہ بس ہماری صاف صفائی کی حد تک. حالانکہ مؤذن کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں.
وہ آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا آپ کا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ مؤذن اللہ کا منادی ہے، اللہ کے منادی کے ساتھ اگر آپ کا دل کے اندر خلش ہے یا دل کے اندر اس کا نچلا پن ہے، اس کو کم نظر سے دیکھنا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک غلط رواج چل گیا ہے، ایک غلط باتیں چل گئی ہے کہ بس مؤذن ہو تو وہ صفائی کی حد تک اذان دے اور صفائی دے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ مؤذن کا ایک بڑا مقام ہے، اس کو اس مقام پر رکھا جائے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے منادی کو اس نے تھپڑ رسید کیا، کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کو فالج ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ سینے میں لٹک گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اب گھر کا جو معاملہ تھا، شاہی حکم تھا، وہ تو چل رہا تھا کچھ دنوں، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ بیوی بچے بھی ناراض ہونے لگے کہ سب کچھ ہم خدمت کرتے ہیں، پھر بھی آپ اپنا زور اور اپنا حاکمانہ مزاج ہم پر اپنا رہے ہیں۔ کچھ دن اور گزرے تھے کہ پیر پر بھی فالج ہو گیا، کہ پیر بھی ایک جگہ جمع ہو گئے، نہ چل سکتا تھا نہ کچھ پکڑ سکتا تھا، تو بالکل محتاج ہو گیا، بالکل محتاج ہو گیا، کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا۔ بیوی بچوں نے کچھ دن خدمت کی اور دیکھا کہ یہ تو حکم چلا رہا ہے، سارے خدمتیں ہو رہی ہے، پھر بھی حکم کا مزاج ہے، تو بیوی بچوں نے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے بات کی کہ بھائی نے لے گیا، بھائی نے بھی کچھ دن رکھا کہ دیکھا یہی مزاج ہے، اس کو لے جا کر جو ہے سڑک پر چھوڑ دیا کہ اب جو لوگ بھی آتے وہ اگر پیسہ ڈالتے تو وہ کہتا پیسہ مت دو، میں تو کھا نہیں سکتا، مجھے کھانا لا کر دو۔ جب کھانا لا کر دیتے تو میں اٹھا کے کھا نہیں سکتا ہوں، تم مجھ کو کھلاؤ، تو کون کھلائیں گا؟ کون کھلائیں گا اس کو؟ تو وہ آخر میں یہ کہتا تھا کہ میرے پیر میں پکڑا دو، آپ انگوٹھے میں پکڑا دو، میں اس سے کھاؤں گا۔ حالت یہ ہوئی کہ کتے کی طرح ہو گیا۔ یہ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ کے منادی کو تکلیف دی ہے، اللہ کے منادی کو چپت رسید کی تھی، ایک تھپڑ لگایا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ کتوں کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ بہرحال یہ عبرت کی چیز بھی ہے کہ ہم جو اہل اللہ ہے، جو علماء کرام ہے، جو حفاظ کرام ہے اور جو دین خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قدر کو جانیں، ان کی قدر کو جانیں۔ جو مدارس چلا رہے ہیں، جو مکاتب چلا رہے، ان کی قربانیاں کتنی ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنے گھر میں 2 بچے رکھ رہے، وہ 2 بچوں کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں یہ آپ ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ سنبھال رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے نخروں کو برداشت کر رہے۔ تو مدارس والے، مکاتب والے کتنی فکروں سے بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، یہ بہت اونچی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے مدارس اور مکاتب والوں کی قدر کو جانو، مؤذنین کی قدر کو جانو، وہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کس کی حقارت اور کس کی جو ہے حقارت اور نچلا پن آپ کو اللہ کی رضامندی اور سے اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے غضب کا مستحق بنا دے اور آپ کی بھی وہی حالت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بات درمیان میں تھی، بتلانا یہ مقصود تھا کہ اگر اللہ چاہے تو کیسے محتاج کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو بندہ اللہ کا کتنا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، اور ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہانت ہو جائے اور اس کو میں کم درجے کا سمجھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کم درجے کا سمجھو، کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے بندہ سوچے کہ ہم ہر وقت ہر پر اللہ کا محتاج ہے، اس لیے فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ تو پہلی بات یہی بتلائی تھی کہ وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ،
کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی محنت کرو کہ جتنی تم اللہ کے محتاج ہو۔ ظاہر بات ہے ہر پل اللہ کا محتاج ہے بندہ، ہر پل اس کو فکر ہونا چاہیے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اور اس محاسبے کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی وَاسْأَلْ مِنْهُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کہ تم اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں۔ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو مدد مانگنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگے، اس لیے کہ مدد کو پورا کرنے والی ذات، حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات، تمہاری ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، جو بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ قرآن مجید کی آیت ہے اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب بندے کو مانگنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی کہ جب اے اللہ کے نبی لوگ تجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے شہرگ سے زیادہ قریب ہو اور جو مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں، جو وہ پکار لگاتے ہیں ان کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ تو بہرحال مانگنے والی ذات اور مدد طلب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ کچھ مدد کر دیں گے یا کوئی ہمارا مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ ان سے تذکرہ کر سکتے ہیں، ان سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر نمک نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگو، کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ جو بھی مانگنا ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو سب سے پہلے اللہ سے مانگے، اس کے بعد پھر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ہم پہلے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا راستہ بہت غلط ہے۔ اللہ سے مانگے اور پھر اللہ ہی سے یہ مانگے کہ اے اللہ ان مسئلوں کو اللہ کسی طریقے سے حل فرما۔ اللہ مسائل حل کرنے پر آئے تو اللہ کو کوئی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا کچھ مانگنے کے لیے، تو جو دروازے پر تھا اس نے یہ کہا کہ ابھی بادشاہ سلامت مشغول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز مکمل ہو جائیں گی تب آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہیے کہ میرا یہ سوال ہے اور میری یہ مانگ ہے، مجھ کو یہ چاہیے، ذرا بادشاہ اگر فارغ ہو گئے ہوں گے تو بتا دیجیے۔ تو وہ شخص نے یہ کہا معلوم کر کے کہ ابھی بادشاہ دعا مانگ رہے۔ کہا کہ دعا مانگ رہے؟ کہا کہ ہاں اللہ سے مانگ رہے۔ تو اس بندے کی فوراً جو ہے نظر اللہ کی طرف ہوئی کہ اللہ کب کس کی دنیا کو پلٹ دے
اور کب اس کا رخ صحیح ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ بعد ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ چٹکی میں جو ہے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی پر تھے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ فوراً دل پر چوٹ لگی اور ایمان کا رخ انہوں نے اختیار کر لیا. تو یہ بندہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا، جب اس نے سنا کہ وہ اللہ سے مانگ رہے، اللہ سے دعا کر رہے، تو فوراً دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگے کہ جب بادشاہ اللہ سے مانگ رہے تو میں کیوں بادشاہ سے مانگوں، میں ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگوں، اس لیے کہ اللہ تو سننے والے ہیں. تو فوراً زندگی بدل گئی. اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک کٹورا لیے ہوئے بھیک مانگ رہا تھا، گھر گھر جاتا کہ کوئی ہے مجھ کو کچھ دے دے. تو ایسے ہی جاتے جاتے ایک دروازے پر پہنچا اور مانگنے لگا کہ اندر کوئی ہے جو مجھ کو کچھ دے دے. تو کسی نے بتایا کہ یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، یہاں تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. فوراً اس نے جو ہے دل پر چوٹ لگی، وہ جو اس نے پیالہ لیا تھا اس کو پھینک دیا کہ جب یہ اللہ کے گھر پر آیا ہوں تو میں اللہ سے مانگوں گا، لوگوں سے کیوں مانگوں. تو بہرحال فرمایا یہ گیا کہ جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد چاہنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو یہ دو باتیں تھی، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے جتنے محتاج ہیں اتنی زیادہ کوشش اور محنت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ مانگنا اس سے ہے جو کسی کا محتاج نہیں، یعنی ہم ہر چیز کا سوال اللہ سے کرے، ہر مدد کو اللہ سے مانگے. یہ دو انمول باتیں ہو گئی ہے، وقت کافی نکل جاتا ہے. تو 5 انمول باتیں یہ تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. 2 باتیں ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آگے کی 3 باتوں کو بیان کیا جائے گا. جو باتیں بتلائی جا رہی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.